Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج رجب المرجب کی 10ویں تاریخ ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک مہینے کو کس طرح گزارا جائے، اس مبارک مہینے میں کن کاموں کو کیا جائے اور کن کاموں سے بچا جائے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہم سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اچھے کاموں پر ثواب ملتا ہے اور برے کاموں پر گناہ ہوتا ہے. یہ ثواب اور گناہ یہ آخرت کے اعتبار سے اصل میں ایک طرح کی کرنسی ہے. روپیہ ہے، ڈالر ہے، دینار ہے، درہم ہے. بذات خود کوئی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں سے دوسری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور انہیں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا جو تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں یہی بتایا ہے کہ نیک اعمال کی بنیاد پر جنت ملے گی اور برے کاموں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ثواب کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ اور گناہ کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے پاس ہر نیک عمل کا ایک ثواب مقرر کر رکھا ہے. اسی طرح ہر برے کام کا ایک گناہ مقرر کر رکھا ہے. ہر عمل کا جو اللہ کے یہاں ثواب ہے اس کی قدر و قیمت ایک دوسرے سے، اس کی ویلیو ایک دوسرے سے الگ ہے. اسی طرح ہر برے کام پر جو گناہ مقرر ہے اس کی قدر و قیمت اور ویلیو الگ الگ ہے، مختلف ہے. جیسے 1 روپیہ اور 1 ڈالر تعداد کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، 1 روپیہ بھی 1 ہے اور 1 ڈالر بھی 1 ہے، لیکن دونوں کی قدر و قیمت اور دونوں کا ویلیو مختلف ہے، الگ ہے. ایسے ہی نماز کی اللہ کے یہاں ایک نیکی اللہ نے مقرر کی ہے، اس کا ویلیو کچھ اور ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو وہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن اس کا ویلیو الگ ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی شرک میں مبتلا
مبتلا ہے تو اس کے لیے گناہ مقرر ہے، اس گناہ کا ویلو الگ ہے، اور کسی نے کسی کو ایک تھپڑ لگا دیا تو یہ بھی غلط کام ہے، اس کا بھی گناہ مقرر ہے، لیکن اس کا ویلو شرک کے برابر نہیں ہے۔ انسان مسلمان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کی جو نیکی اور جو ثواب اللہ نے اپنے یہاں مقرر کر رکھا ہے، اللہ اس میں 10 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو جو گناہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو اس نیک عمل کے بدلے 10 گنا بڑھ دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، لیکن جو آدمی کوئی برا کام کرے گا تو اس کو صرف اور صرف اس برے کام کی سزا دی جائے گی، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ایک کا 10 گنا ثواب مل رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1638 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، اولاد آدم یعنی انسانوں کے عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، وہ اضافہ، وہ بڑھوتری 10 سے شروع ہو کر 700 گنا تک پہنچتی ہے، اور 700 گنا سے بھی آگے اللہ جس کو جتنا دینا چاہے دے دیتے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اللہ نے جو فرما دیا قرآن میں وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ یہ جو 700 گنا تک یا اللہ جتنا چاہے دے، یہ ایک عام ضابطہ ہے جو عام حالات میں عام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیں گے۔ لیکن 3 وجوہات ایسی ہیں، 3 وجوہات ایسی ہیں کہ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شخصیت کی بنیاد پر، یعنی کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اس کے مقرب ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے نیک عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ایک عام مسلمان ہے وہی کام عام مسلمان کرے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف میں حدیث نمبر 2541 ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو وہ صحابی کے 1 مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ 1 مد کہتے ہیں 787 گرام 320 ملی گرام کو، اور آدھا مد کہتے ہیں 393 گرام 660 ملی گرام کو۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ صحابہ اگر 393 گرام 660 ملی گرام سونا خرچ کریں
اور ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیں تو صحابہ کے خیرات اور صدقے کی برابری ہمارا صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے ان کو جو بڑھ کر نیکی مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ ان کی شخصیت کی بنیاد پر۔ اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس بنیاد پر مل رہا ہے۔ جب صحابہ کو اتنا بڑھ کر مل رہا ہے تو انبیاء کرام تو ان سے بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہیں، تو ان کو اللہ کتنا نوازتے ہوں گے وہ ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہاں تو پیارے آقا نے حساب لگا کر بتا دیا تو ہم حساب جان گئے کہ صحابہ کو اتنا مل رہا ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں تو کوئی حساب ہی نہیں۔ تو اگر اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے اس کو بڑھ کے ملتا ہے، لہذا ہر آدمی کو اللہ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے نیک عمل پر جو ثواب ملے اس کا ویلو بڑھتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں جگہ کی تبدیلی کی بنیاد پر، جگہ کی تبدیلی کی بنیاد پر۔ ہم اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، ہم یہاں نماز جمعہ ادا کریں گے تو ہمیں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے کا؟ 500 نمازوں کا، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ لیکن یہی جمعہ کی نماز اگر مکہ شریف میں مسجد حرام میں ادا کر لیتے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے نمازوں کا؟ 1 لاکھ۔ تو دیکھیے جگہ بدل گئی، یہاں 500 مل رہا ہے اور وہاں 1 لاکھ مل رہا ہے۔ تو جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی، بعض جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب کے ویلو کو بڑھا دیتے ہیں، قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 3، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کی تبدیلی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب کی قدر و قیمت اور ویلو کو بڑھا دیتے ہیں۔ دن میں پورے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ 7 دنوں میں 3 دن پیر، جمعرات اور جمعہ خاص مقام و مرتبہ کے حامل ہیں، لہذا 4 دن میں جتنا ثواب ہم کماتے ہیں 3 دن میں انہی اعمال کا ویلو اور قدر و قیمت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سال میں جتنی راتیں ہیں تمام راتوں کے مقابلے میں شب قدر کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے، لہذا شب قدر کے علاوہ دوسری راتوں میں نیک عمل کا جتنا ثواب ملتا ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں سے 5 مہینے خاص قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، عزت و حرمت والے ہیں۔ رمضان کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، اس میں قرآن کریم نازل ہوا اور رمضان میں کتنا ویلو بڑھ جاتا ہے اور نیک عمل کی قدر و قیمت کتنی بڑھا دی جاتی ہے۔ خود صحیح میں خزیمہ وغیرہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اس کی مقدار بھی متعین ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے۔ بقیہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں اور ایک رجب کا مہینہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اور یہ تعداد لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور یہ تعداد اس دن اللہ نے لکھ دی جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4662 میں اسی کی
وضاحت فرما دی ہے اور مہینوں کا نام بھی وہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینوں کی تعظیم ہر زمانے میں ہوتی آئی، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر عمرے کے ارادے سے مکہ شریف آیا کرتے تھے دور دراز سے، یہ رجب کی تعظیم تھی۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، جو قابل تعظیم مہینے ہیں، ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان میں کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے تو ہمیشہ رکنا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی چھوٹ مل جائے، نہیں، لیکن گناہوں میں بھی اس کا ویلو اور اس کی قدر و قیمت مقام اور جگہ اور زمانے کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا عام دنوں میں، عام مہینوں میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے تو جتنی سزا کے مستحق بنیں گے، یہ 5 مہینے میں اگر اسی گناہ کا کام کریں گے تو زیادہ سزا کے مستحق بن جائیں گے۔ لہذا گناہ کے کاموں سے اس مہینے میں بچنا ہے اور نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ بعض نیک کام تو وہ ہیں جو ہر مہینے میں مقرر ہیں، اور بعض نیک کام وہ ہیں جو مقرر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ مثلا نماز کے علاوہ قرآن کریم کتنا پڑھنا ہے کوئی مقرر نہیں ہے، مرضی 1 آیت پڑھ لے، مرضی 1 پاؤ پڑھ لے، مرضی 1 پارہ پڑھ لے، پڑھنے والے 1 ختم بھی کر لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے دعائیں مانگنا، جتنی مانگنا چاہے مانگ لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا جتنی چاہے پڑھ لے، کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی کہ ہر دن اتنا کرنا ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں جن کاموں کو مقرر نہیں کیا گیا ہے ان کاموں کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن جو کام مقرر ہیں ان کاموں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ پوری زندگی، پورے سال دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مقرر ہے نہیں ہے، ہاں، لہذا اس مہینے میں ان 5 نمازوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نماز سے پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں ہیں پورے سال مقرر ہے نہیں ہیں، لہذا ان سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے، مستحبات اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ سب نمازیں مقرر ہیں نا پورے سال کے لیے، لمٹ مقدار مقرر ہے، لہذا ان نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اب آئیے رات میں کیا کرنا ہے۔ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام لیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قیام لیل۔ اگر ہمارے اندر قوت اور طاقت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نمازوں میں، نفل نمازوں میں اللہ کے یہاں محبوب ترین نماز نماز داؤدی ہے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ رات کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ نماز میں گزار دیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا اگر قوت اور طاقت ہے تو آپ، رات شروع ہوتی ہے، آفتاب جب ڈوبتا ہے تو اس وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور طلوع صبح صادق جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک رات رہتی ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 11 گھنٹے کی رات ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟ 11 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ قیام لیل کے لیے مقرر کر لیں۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی
اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ منیمم عام طور پر 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ لہذا اپنی قوت، طاقت اور سہولت کے اعتبار سے جتنی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہی مبارک معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ عام طور پر 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنی شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بہت سہولت پیدا فرمائی ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے پیارے آقا نے جو بتائی ہے۔ انسان کی جو صحت ہوتی ہے، قوت اور طاقت ہوتی ہے، وہ یکساں نہیں ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے اور کتنی مقدار میں قیام لیل کرنا ہے۔ اب آئیے روزے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ روزہ رمضان المبارک کے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ تو فرض ہیں، ان سے ہٹ کر بہت سے سنت اور نفلی روزے بھی ہیں۔ روزے میں بھی شریعت نے انسانی قوت و طاقت کو سامنے رکھا ہے کہ انسان کتنا روزہ رکھ سکتا ہے، اتنے ہی کا مکلف بنایا ہے نفلی روزوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1979 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں شکایت ملی کہ وہ ہمیشہ روزے لیتے رہتے ہیں اور ہمیشہ راتوں میں جاگتے ہیں۔ تو پوچھا عبداللہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں اور کیا آپ ہمیشہ راتوں میں جاگتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا جی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کی آنکھیں دھس جائیں۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کی آنکھیں دھس جائیں گی اور آپ کے نفس میں، آپ کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو صوم دہر رکھتا ہے، ہمیشہ مسلسل روزے کی حالت میں رہتا ہے، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ مہینے میں کتنے؟ 3 روزے رکھ لیا کرو۔ چاند کے مہینے کے اعتبار سے 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ 3 روزے پورے سال کے روزے کے برابر اپنے اندر ثواب رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت موجود ہے، میں 3 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم صوم داؤدی رکھ لیا کرو، تم صوم داؤدی رکھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد کی حالت یہ تھی کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی وہ بھاگتے نہیں تھے، دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو کبھی وہ بھاگتے نہیں تھے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت و طاقت کو بیان کیا کہ دیکھو حضرت داؤد کتنے قوت والے تھے، طاقت والے تھے کہ دشمنوں سے مقابلہ
خود ہمیشہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ لہذا اپنی اپنی قوت اور طاقت کو دیکھ لیں۔ اگر اتنی قوت ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ چھوڑیں تو ہمارے ذمے اللہ کے اور بندوں کے، بال بچوں کے، ماں باپ کے جو حقوق مقرر ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو تو صوم داؤدی کی اجازت ہوگی، ایک دن روزہ رکھیں ایک دن روزہ چھوڑ دیں۔ اور اگر اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ ہو تو پھر اب اس کی اجازت نہیں ہوگی، اب وہی مہینے کے 3 روزے رکھنے کی اجازت ہوگی، 13، 14 اور 15۔ اگر کسی کے اندر ان دونوں کے درمیان کی طاقت ہو، 3 روزہ رکھنے سے زیادہ اور صوم داؤدی سے کم، تو ترمذی شریف میں حدیث نمبر 745 ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، اولاد آدم کے، انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام بھی فرماتے تھے، لہذا اگر دونوں کے درمیان کی طاقت ہو تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں۔ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں تو رجب کے مہینے میں ہمارے 8 روزے پیر اور جمعرات کے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 8 روزے۔ اور وہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کا روزہ، تو 8 اور 2، 10 اور 11 روزے ہمارے پورے مہینے میں ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ثواب کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس مہینے کی مناسبت سے مزید اس کا ویلو بڑھ جائے گا تو ہمارے پاس ڈھیر سارا ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے پکا ارادہ کریں کہ اب رجب کے مہینے کے جتنے دن بچ گئے ہیں ان دنوں کا ہم انشاءاللہ خاص اہتمام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق روزے بھی رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں گے اور دعائیں بھی خوب مانگیں گے۔ ابھی تو ہم لوگوں کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کی پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے دنیا میں مختلف مقامات پر اور اس کی انٹری ہمارے ملک میں بھی ہو چکی ہے، اللہ اس وائرس سے ہم سب لوگوں کی، پورے مسلمانوں کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو سب سے بڑا فتنہ سامنے ہے NRC، CAA اور NCR کا، اللہ ان فتنوں سے بھی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل